ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات بڑی، اللہ رب العزت کی صفات بھی بڑی اور اللہ رب العزت کی بات بھی بڑی۔ اللہ رب العزت خالق ہے، ساری کی ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، کائنات کے اندر مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، کچھ مخلوقات چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں۔ ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت سے اکیلے ہی پیدا فرمایا ہے۔ ان مخلوقات کے اندر بڑے بڑے آسمان اللہ رب کے بغیر ستونوں کے کھڑے فرما دیے، چاند سورج ستارے سجا دیے، زمینوں کو بچھونا بنا دیا، زمینوں پر پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے جاری فرما دیے، پہاڑوں پر اونچے اونچے لمبے لمبے درختوں کو پیدا فرما دیا، پہاڑوں کے اندر معدنیات کو رکھ دیا۔ اللہ رب کے کہیں حیوانات نباتات کو پیدا فرمایا، جمادات کو پیدا فرمایا، سمندری مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ زمین پر کہیں باغات ہیں، کہیں جنگلات ہیں، کہیں دریا ندی نالے اور سمندر ہیں۔ یہ ساری کی ساری اللہ رب کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں۔ جنات کو اللہ رب نے پیدا فرمایا، حیوانات کو اللہ نے پیدا فرمایا، زمین کے اوپر کی، نیچے کی، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی اور آسمانوں کے اوپر کی ساری مخلوقات اللہ رب نے ہی پیدا فرمائی۔ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب نے فیصلہ فرما لیا کہ ان کو ایک نہ ایک دن ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے، نیست و نابود کرنا ہے، صفحۂ ہستی سے مٹانا ہے۔ اللہ رب کے اشرف المخلوقات حضرت انسان کو پیدا کیا۔ اسے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب نے فیصلہ فرمایا اسے ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ اللہ رب کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ انسان ہمیشہ سے نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ اپنی منزل مقام جگہ تبدیل کر رہا۔ پہلے عالم ارواح میں، روح کی شکل میں، پھر ماں کے پیٹ میں، پھر زمین اور آسمان کے درمیان دنیا کے پیٹ میں آیا، یہاں سے قبر کے پیٹ میں جائے گا، پھر میدان محشر میں سے ہوتا ہوا پورے صراط پار سے گزرتا ہوا آخری منظر جنت یا جہنم میں جائے گا۔ دو ہی ٹھکانے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان چاہتا ہے مجھے راحت ملے، چین ملے، سکھ ملے، سکون ملے، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ایسے ہی ہر مقام پر ہر جگہ چاہے گا کہ مجھے راحت، چین، سکون، آرام مل جائے۔ دنیا کی زندگی اللہ رب نے ایک بار ہی دی ہے۔ جو آدمی چلا جاتا ہے پلٹ کے واپس نہیں آتا ہے، بلکہ گیا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ۔ وقت گزر جائے تو بھی نہیں واپس آتا ہے۔ تو انسان گیا ہوا کہاں واپس آئے گا؟ قبرستان میں آدمی چلا جائے، چھوٹی قبریں بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، اس سے بڑی بھی، اس سے بڑی بھی۔ چھوٹی قبریں بچے اور بچیوں کی ہیں، اس سے بڑی لڑکے لڑکیوں کی، اس سے بڑی عورتوں مردوں کی، اس سے بڑی بوڑھے بوڑھیوں کی۔ اب بیمار بوڑھی کمزور ضعیف عورت چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، بچوں کی دادی ہے، زندہ ہے حالت میں چارپائی پہ، لیکن بیمار ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بوڑھی ہے۔ نوجوان پوتا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، نانی زندہ ہے، دوتی دنیا سے رخصت ہو گئی، بڑا بھائی زندہ ہے، چھوٹا چلا گیا،
اللہ رب نے دنیا میں آنے کی ایک ترتیب رکھی ہے، اور دادا آیا، باپ آیا، بیٹا آیا، نسل چلتی رہی، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ چھوٹے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، کسی کو چند سانس ملے دنیا میں آتے ہی رخصت ہو گیا، اور کسی کو چند سال مل گئے، 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، کوئی ہے جو 100 تک پہنچتا ہے۔ ہم میں سے 100 سال پہلے والے کہاں گئے؟ موجود نہیں ہیں، چلے گئے، اور 100 سال کے بعد ہم میں سے بھی جی کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا نہ قیام گاہ نہ آرام گاہ، یہ تو گزرگار اور امتحان گاہ ہے۔ ہمارے دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر، آیا، کام کیا، تھکا، سائے دار درخت کے نیچے بیٹھا، لیٹا، تھوڑا سا آرام کیا اور چل دیا۔ احباب کیا کیا کارے نمایاں کر گئے، میٹر کیا، ایف اے کیا، بی اے کیا، ملازمت کی، پینشن ملی اور مر گئے۔ بس اتنی سی بات ہے، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت کے لیے آیا اور چلے گئے۔ کچھ پتہ نہیں کس حال میں کس وقت موت آ جائے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ رب کی طرف سے ہے کہ انسان کامیاب ہو کے میرے پاس آئے۔ اب کامیابی والا راستہ، نجات والا راستہ، وہ آپ حضرات نے رات کے بیان میں سن لیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، وقت بہت بڑا قیمتی کیا ہے جی؟ سرمایہ ہے، گزر جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، گزر گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، اب پچھتانا بیکار ہے۔ اس سے پہلے پہلے کہ وقت گزر جائے، ہم اور آپ کچھ کر لیں۔ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی سنہری موقع ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کہ اربوں خربوں سال، دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا سنوار رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا کہا ہوا دنیا کے اندر رہ کر سبحان اللہ، کیا کہا ہوا جی؟ سبحان اللہ۔ جنت میں اتنا بڑا پھلدار گھر لگتا ہے کہ تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہو پاتا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کب کہا؟ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد؟ جی مرنے سے پہلے، دنیا میں رہتے ہوئے پتہ چلا ایک لمحہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، لیکن شیطان ظالم دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، 24 گھنٹے اس طرف خیال ہی نہیں آنے دیتا۔ بازار کا پورا چکر لگا کے آدمی آ جاتا ہے، زبان سے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہیں نکلتا ہے، اس طرف آنے نہیں دیتا، ذہن توجہ ہی نہیں، گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں، آخرت کو سنوارنے کے لیے دی۔ آدمی جو جو عمل کر رہا ہے لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے،
کوئی بھی حرکت کر رہا ہے لکھی جا رہی ہے. قیامت کے روز سارے کا سارا کیا کرایا سامنے آ جائے. لے اپنی کتاب پڑھ لے. عربی زبان میں لکھی ہوئی ہوگی، ہر آدمی عربی پڑھ سکے گا. تو اس وقت کا پچھتانا بیکار ہے. اب اللہ نے ہم آپ کو موقع دیا ہے، ہم اس موقع سے کیا کریں گے؟ فائدہ اٹھا لیں. اللہ رب العزت نے جیسے مخلوقات کو پیدا کیا ہے ایسے ہی حالات کو بھی پیدا کیا ہے. مخلوقات بھی اللہ رب کی طرف سے پیدا کرتا ہے اور حالات بھی اللہ رب ہی کی طرف سے پیدا کرتا ہے. اللہ ہی نے پیدا کیے. کبھی سردی کا حال ہے، کبھی گرمی کا حال ہے، کبھی دھوپ ہے، کبھی چھاؤں ہے، کبھی بارش اور آندھی ہے، کبھی طوفان ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی شکست، کبھی فتح، کبھی امن، کبھی سکون، کبھی پریشانی، کبھی سکھ، کبھی دکھ. ایسے ہے کہ نہیں جی؟ اور حالات کا تغیر، حالات کی تبدیلیاں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ رب کی طرف سے ہے. کیونکہ اللہ ہی خالق ہیں چیزوں کے بھی اور حالات کے بھی. لیکن ہم اللہ کو چیزوں کے حالت کو سمجھتے ہیں، مخلوقات کے حالت کو سمجھتے ہیں، لیکن حالات، بچہ پیدا ہوا، پرورش امی ابا کر رہے ہیں، امی ابا پڑھا رہے ہیں. دھیان اس طرف جاتے ہی نہیں کہ ہمارا سب کا کوئی خالق بھی ہے. بچے کو کھلایا جا رہا، پلایا جا رہا، بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا ہے لیکن بڑھ رہا ہے. ایک بیج بویا، ننا منا پودا نکلا، اب آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا، درخت بن گیا، پھول اور پھل اس کے ساتھ لگ گئے. روزانہ اس کی پیمائش کی جائے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن درخت بن جاتا ہے. ایسی بچہ ہے، بچے کی پرورش ہو رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، جوان ہو گیا. پرسوں بچے تھے، کل جوان ہوئے، آج بال سفید ہو گئے، بچے بابا کہتے ہیں. ایسے ہے یا نہیں؟ ہر چیز، ہر مخلوق، ہر حال اللہ رب کے حکم کے اندر جکڑا ہوا ہے. جسے جیسے حکم ہوتا ہے ایسے ہی کر رہا ہے. سر کے بال بڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بال بڑھ رہے ہیں، لیکن پلکوں کے بال، جی، ٹانگوں کی ہڈیاں، بازو کی ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، اور دانت، یہ بھی تو ہڈیاں ہیں. اگر اسی جسم سے بڑھنا شروع ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ کیا ہو جائے جی؟ آدمی بدلا نہ رہے، دانت کٹوانے کی ضرورت پڑ جائے. اللہ رب نے جو چیز جہاں پہ فٹ کی ہے حکمت سے خالی نہیں، حکمت سے خالی نہیں. ناک کہاں پہ لگائی جی؟ منہ کے ساتھ لگا دی. آدمی نوالا لیتا ہے، سالن لگایا، منہ کے قریب لگے کیا تو ناک نے فوراً کیا کہا؟ اس میں سے کچھ گڑبڑ ہے، بدبو سی آ رہی ہے. آدمی کھاتا نہیں، آدمی کھاتا نہیں، سالن خراب ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر ناک یہاں کے بجائے سر پہ لگی ہوتی تو پھر کیا کرنا پڑتا جی؟ نوالا لے کے سالن میں ڈبوتے
اور پہلے ناک کے پاس لے کے جاتے، اگر صحیح ہوتا تو پھر کیا کرتے جی کھا لیتے، اگر خراب ہوتا تو پھر رکھ لیتے۔ کوئی چیز بھی، کوئی قوم بھی خود سے خالی نہیں۔ آج بھی سفر کر رہا تھا، گرمی کا موسم، پسینہ آیا ہوا ہے، راستے میں دیکھا نرم و نازک بیل ہے، نرم و نازک بیل ہے، اور بڑی بڑی تربوز لگے ہوئے ہیں۔ کیا لگا ہوا ہے؟ بڑے بڑے، بولو جی، تربوز لگے ہوئے ہیں۔ تو زبان سے نکلا نرم و نازک بیل اور اتنی بڑی تربوز، اتنا کہا اور چلا گیا۔ چلتے چلتے تھک گیا، سایہ دار درخت کا بیری کا، بیٹھا لیٹا، لیٹ کے اوپر دیکھتا ہے، عجیب بات ہے، اتنا بڑا بیری کا درخت، چھوٹے چھوٹے بیل، اور ادھر کیا تھا؟ نرم و نازک بیل، اور ساتھ بڑے بڑے کیا تھے؟ تربوز۔ اتنی بات کہی، لیٹا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اتنے میں ایک طوطا آیا، طوطے نے آ کے بیر کو کاٹا، اور بیر کدھر گرا؟ اوپر یا نیچے؟ جہاں لیٹا ہوا تھا اس کی پیشانی بھی آگے بیر لگا، یک دم آنکھ کیا ہوا؟ یہ آنکھ کھل گئی۔ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا کوئی کام بھی حکمت ہے خالی نہیں۔ اگر اس بیری کے درخت کے ساتھ تربوز لگے ہوتے تو میرا کیا ہوتا جی؟ کیا ہوگا جی؟ بولو جی، سر بھر جاتا، زخمی ہو جاتا، بعض کا موجودہ کیا ہو سکتا۔ تو اللہ کا کوئی کام بھی حکمت ہے خالی نہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں نکتہ چینی کرنے والے؟ یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے؟ ساری کائنات میں حالات کے خالق بھی اللہ ہے۔ آج سے پہلے جو کچھ ہوا اللہ کے حکم راز فیصلے سے ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی اللہ رب کے حکم راز اور فیصلے سے ہی ہوگا۔ اس بات کا یقین دل کے اندر اتار رہا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب کی ذات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں ہی کی مخلوق میں سے اللہ رب العزت انسانوں کو کامیابی کا راستہ دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے، اس راستے پر چلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کے اندر، دل کے اندر سے غلط، فاسد اور گندے یقین نکل جائے، صحیح یقین دلوں کے اندر اتر جائے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ نبیوں کی محنت کا میدان صرف اور صرف انسانوں کے دل میں کرتے ہیں۔ دل انسان کی جسم کا بادشاہ ہے۔ جسم کے سارے اعضاء کا بادشاہ کون ہے جی؟ دل۔ چار حوض آ رہے ہیں، چار نالیاں اس کے اندر آ رہی ہیں، حوض ہے یہ۔ ہر نالی، اگر پانی ایک میں بھی گندا آ جائے تو حوض کا پانی کیا ہوگا جی؟ گندا ہو جائے گا۔ چاروں ہی میں صاف پانی آنا چاہیے، پھر حوض کے اندر صاف پانی رہے گا۔ ایک میں بھی گندا آیا سارا پانی گندا۔ اور دل متاثر ہوتا ہے چار راستوں سے، چار نالیاں۔ دیکھنے کا راستہ کون سا ہے جی؟ آنکھیں، اور سننے کا کان، بولنے کا زبان، سوچنے کا دماغ۔ آدمی جو سوچتا ہے دل پہ اثر، جو دیکھتا ہے فوراً دل اثر دیتا ہے، جو سنتا ہے دل متاثر ہوتا ہے، اور جو بولتا ہے دل پہ اثر۔ کان صحیح سنے، آنکھیں صحیح دیکھی، دماغ صحیح سوچے اور زبان صحیح بولے
تو پھر ہی دل صحیح ہوگا. دل صحیح، جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح. اعضاء صحیح، اعمال صحیح، انسان صحیح، اور سارے کا سارا جہان صحیح. ساری جتنی بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، تغیر و تبدل ہیں، انسان ہی کے اعمال کا نتیجہ ہے. جیسے جیسے انسان کے اعمال ہیں ایسے ایسے حالات آ رہے ہیں. اوپر اگر پھول پھینکے جائیں نیچے کیا آتا ہے جی؟ پھول آتے ہیں. پتھر پھینکے تو نیچے کیا آئے گا؟ کانٹے پھینکے جائیں تو کیا آئے گا؟ کانٹے. مسلمانوں کے اجتماعی طور پر اعمال اوپر جا رہے ہیں اور اجتماعی طور پر فیصلے نیچے آ رہے ہیں. اگر اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اوپر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا جی؟ فیصلے انسانوں کے حق میں آئیں گے. راحت، چین، سکون، سکھ والے فیصلے ہوں گے، پریشانی والے فیصلے بھی ہوں گے. اور اگر اعمال گندے، خراب، برے یہ اوپر چلے گئے تو پھر کیا ہوگا جی؟ حالات خراب آئیں گے، پریشان کرنے والے آئیں گے. تو ہماری زبان کیا بولتی ہے؟ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں یہ کر رہا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ سب اللہ کا غیر ہے. اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. اللہ رب کی ذات جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں. اپنی قدرت سے کرنے میں مخلوق میں سے کسی ایک کے بھی محتاج نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ محنت ہوا کرتی ہے، دلوں پہ محنت. دل کا یقین درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، بات بن جائے گی. ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا. جانتا ہر کوئی ہے، مانتا کوئی ہے. جاننے والوں کو اللہ نے کامیابی کیا، جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کر دیا. ابو جہل جانتا تھا، مانتا نہیں تھا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ جاننے کے ساتھ ساتھ ماننے والے تھے. سیدنا بلال بن گئے رضی اللہ عنہ. ایسے ہی ہے، صرف جاننا کافی نہیں. تو ماننے والوں میں کمزور، ضعیف، بیمار، بوڑھی عورت وقت کے نبی کی بات کو مان رہی، اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار کر رہے، کامیابی اس کے قدم چوم رہی. نہ ماننے والوں میں باز ہے، وزیر ہے، سفیر ہے، جاگیردار ہے، زمیندار ہے، دکاندار ہے، عہدیدار ہے، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مان رہا، تو اللہ سے کامیاب کریں گے، ناکام کر دیں گے، جنت اس کا مقدر بن جائے گی. اس لیے اللہ نے ماننے والوں کو کامیاب کیا، نہ ماننے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. تو مسلم دوستوں، آج مسلمان بے حس ہو چکا ہے. کیا ہو چکا ہے جی؟ اللہ کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمان بچوں کو مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے. آج مسلمان بچوں کو مذہب کی تعلیم دلانا بھول گئے، انگریزی پڑھائی بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے. تو مسلم ہم کہتے ہیں جی حدیث مبارکہ میں ہے مفہوم، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو جی؟ اسے نماز کے لیے کہو. کہ پہلے اس کو نماز کا کہنا ہے یا پہلے اس کو سکھانی ہے؟ اور کچھ بتلایا ہوگا، سکھلایا ہوگا، پھر اسے کہیں گے نا بیٹا نماز پڑھو.
تو کب سکھلائیں گے؟ بچہ 3.5 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، تو اسے کیا کرتے ہیں جی آواز نہیں آتی، نماز سکھانی چاہیے، وہ بچے کو انگریزی اسکول میں ڈالتے ہیں۔ بہو جو ہے وہ پینٹ شرٹ ٹائی لگوا کے ساس کے پاس لے جاتی ہے، امی جان دیکھو انگریز کا بیٹا رکھا، وہ بھی کہتی ہے ماشاء اللہ، واقعی کسی انگریز کا، اپنے باپ کا نہیں کہتی ہے کہ یہ عبد القدوس کا بیٹا ہے، کہتی واقعی انگریز کا ہی لگتا ہے۔ کیا بنے گا؟ BAT بیٹ بلہ، CAT کیٹ بلی، RAT ریٹ مین چوہا، یہ تو پڑھا رہے ہیں، لیکن کلمہ جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آج کل کے لڑکیاں اور لڑکے حسن پہ ناز کرتے ہیں، آج کل کے لڑکے لڑکیاں کس پہ ناز کرتے ہیں؟ حسن میں ناز کرتے ہیں، پہلا کلمہ آتا نہیں، انگریزی میں بات کرتے ہیں۔ تو مسلم دوستوں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ پہلے کیا پڑھانا ہے؟ دین، اور پھر کو دنیا کی تاریخ کتنی مرضی چلاؤ۔ کہتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز کے نہ پڑھنے پر شریعت بھی مارا دیا، تو سکھائے کچھ نہیں، بتلائے کچھ نہیں، تو ماریں گے کیوں؟ دھیان توجہ ہمارا سارے کا سارا ادھر۔ اے انسان فکر دنیا تجھے صبح و شام ہے، اے انسان فکر دنیا تجھے صبح و شام ہے، غفلت اس سے ہے جو اصل کام ہے، سہ لے کچھ دن مشقت دین کی، پھر بس آرام ہی آرام ہے، پھر مزے ہی مزے ہیں۔ لیکن ہم مزے لوٹنے کے لیے تیار ہی نہیں، کیا بنے بنے گا؟ لمحہ فکریہ۔ اب اللہ نے موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اس وقت کو قیمتی جانے، غنیمت جانے۔ کہتے ہیں وقت کو قیمتی جانو، فرصت کو قیمتی جانو، مشغولیت سے پہلے پہلے۔ جب کسی جگہ کا مسلمان نماز پڑھ سکتا ہو، رکاوٹ کوئی نہ ہو، نماز نہ پڑھے۔ جب کسی جگہ کا مسلمان روزہ رکھ سکتا ہو، سستی کی وجہ سے نہ رکھے۔ جب کسی جگہ کا مسلمان قرآن پڑھ سکتا ہو، سستی غفلت کی وجہ سے اس کا تعلق قرآن سے قائم نہ ہو۔ جب کسی جگہ کا مسلمان زکوٰۃ دے سکتا ہو، زکوٰۃ نہ دے۔ جب کسی جگہ کا مسلمان حرام کاموں سے بچ سکتا ہو، نہ بچے۔ جب کسی جگہ کا مسلمان سنت پر عمل کر سکتا ہو، نہ کرے۔ اللہ رب کی طرف سے خطرناک فیصلے آئیں گے۔ کون سے فیصلے آئیں گے جی؟ خطرناک۔ اللہ ایسے حالات کو پیدا کر دے گا کہ اگر سنت پر عمل کرنا چاہیں نہیں کر سکیں گے، روزہ رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکیں گے، نماز مل کے پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکیں گے، نماز بار بار پڑھنا چاہیں نہیں پڑھ سکیں گے، روزہ رکھنا چاہیں نہیں رکھ سکیں گے، حرام کاموں سے بچنا چاہیں نہیں بچ سکیں گے۔ اللہ ایسے حالات لے آئیں گے۔ تو دوستوں ضرورت کس بات کی ہے؟ اس وقت سے ہم فائدہ اٹھا لیں، وقت قیمتی ہے، اللہ نے عمل کا موقع دیا۔ اگر ہم وقت کے ہوتے ہوئے ان کاموں کو نہیں کریں گے تو اللہ ایسے حالات لے آئیں گے۔ اللہ حالات کے حالے کے سمرقند اور بخارا جیسے علاقہ، جہاں امام بخاری رحم اللہ اور ابو سمرقندی رحم اللہ، ہدایہ لکھنے والے برہان الدین مرگنانی رحم اللہ، ایسی ایسی ہستیاں
13 سال میں ہدایت کتاب لکھی گئی. جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے یہ کتاب لکھی، 13 سال روزہ رکھا. 13 سال کیا کیا جی؟ روزہ رکھا. گھر والے کھانا لے کے آتے تھے، کھانا رکھ دیتے، گھر والے چلے جاتے، کھانا کسی غریب مسکین کو کھلا دیتے. اس حالت میں ہدایت کتاب لکھی گئی، 13 سال لگے. انور شاہ کشمیری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہر کتاب کا جواب لکھ چکا، لیکن چند کتابیں ایسی ہیں جن کا جواب میں نہیں لکھ سکا. ان میں ایک ہدایت بھی ہے. جس مسجد میں بیٹھ کر یہ ہدایت کتاب لکھی گئی، آج وہاں پہ شراب خانہ چلتا ہے. سری نگر کی جامع مسجد گھوڑے باندھے جا رہے ہیں. برما مسجد مسمار ہو گئی، بند ہو گئی، مدرسے بند کر دیے گئے، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں. ترکی مسلمانوں کا ملک، سارے کا سارا مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتے، رکھنا چاہے بھی نہیں رکھ سکتے. تو مسلم دوستوں اللہ نے موقع دیا، اس موقع سے کیا کریں گی؟ فائدہ اٹھا لیں. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھیں. رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف کے روزے رکھیں. حج زکات دیکھ کر کیا ہو رہا ہے. اللہ ایسے حالات لا سکتے ہیں اور لا رہے ہیں. کس بات کی ضرورت ہے جی؟ اللہ رب سے پچھلے کیے پہ جی توبہ استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگی جائے، مسجدوں کے ساتھ تعلق قائم ہو. جو مسجد سے جڑا وہ اللہ سے جڑا، جو اللہ سے جڑا اللہ سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا. نہیں جس کے ہاتھ میں تیر کمان ہو، جس کے ہاتھ میں تیر کمان ہو، آدمی اس کی بغل میں چلا جائے بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ تو جس کی طرف سے ایسے حالات آ رہے ہیں، آگ آنے سے پہلے پہلے اگر ہمارا تعلق اللہ رب کی ذات عالی سے بن جائے، اللہ کے ہم قریب ہو جائیں، تو کیا خیال ہے جی؟ اللہ کے غضب سے بچ جائیں گے، ورنہ خطرے میں ہے. ورنہ کیا ہے جی؟ خطرے میں ہے. تو وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے دین پر ڈٹ جائیں، جم جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ انسان ہی تو تھے. اب ہم نے ان کے کہنے مانے، جنگلی درندے کہنا مان رہے ہیں. راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، ادھر سے قافلہ آ رہا ہے، صحابی آگے بڑھے، تھپڑ لگایا. اگر تجھے چیزیں پھاڑنے کا کسی کو حکم ہے چیز پھاڑ، ورنہ راستے سے کیا کر کاٹ جا، دم دبا کے بھاگ. اے جنگل کے درندوں، آج غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جنگل میں ڈیرا ڈالنا چاہتے ہیں. جنگل کو کیا کر دو جی؟ خالی کر دو. علماء حضرات سے یوں سنا 3 دن کے اندر اندر جنگل خالی ہو گیا. جب مسلمان اپنے کام پر تھا، اپنے مقام پر تھا، جب مسلمان نے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اللہ رب سے جنت کی گہرائیوں میں ڈال دیا. تو اس کا کام کیا ہے؟ جیسے رات کا آپ رات نے سن ہی لیا. سورت اثر ہی اس کام کے لیے کافی تھی. باقی اور قرآن میں بھی بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن سورت اثر ہی کافی تھی. اللہ رب زمانے کی قسم کھا کے شاہ ہمارے سارے کے سارے انسان گھاٹے میں، سارے میں، نقصان میں، ٹوٹے میں. بچنے والے کون؟ جن کے اندر 4 صفات موجود: ایمان لائے، دوسرا اعمال صالحہ کیے، تیسرا ان دونوں کو لے کر، ایمان اور اعمال صالحہ کو لے کے دوسروں کے پاس جانے والی. اور جب دوسروں کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہار آئے گا، تب تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تو اس کو برداشت کر کے صبر کرنے والی. 4 صفات جن کے اندر ہوں گی وہ پورے کامیاب.
باقی سارے کے سارے ناکام ہیں. تو وہ دوستوں ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ پچھلے کیے پہ توبہ استغفار اللہ سے معافی مانگے. یا اللہ آج سے پہلے جو کچھ کیا معاف کر دے اور آئندہ کے لیے پکا عزم ارادہ ہو کہ اللہ موت تک کے لیے بزرگوں کے بتائے ہوئے اصول ترتیب اور نیز اس کے مطابق دین سیکھوں گا بھی اور اس محنت کو بھی سیکھوں گا اور لے کے کیا کروں گا جی دنیا کے آخری کنارے میں بسنے والے انسان ان تک بھی جاؤں گا. یہ ارادہ سب کا ہے. اور اللہ رب نے کیا کیا بزرگوں کے ذریعے سے ایک ایسی آسان سی ترتیب بتا دی ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں پورا دین پہنچایا جا رہا ہے. ایسی ترتیب اللہ رب نے سجھا دی. گھر کے اندر تعلیم کرو گھر والوں تک دین کی بات پہنچ رہی. مسجد میں تعلیم کرو مسجد میں آئے ہوئے نمازوں تک دین کی بات پہنچ رہی. اور مقامی گشت کرو اپنی مسجد کے محلے میں نمازیوں بے نمازیوں تک دین کی بات پہنچ رہی. بیرونی گشت کرو دوسرے محلے میں جا کے دوسرے محلے والوں تک دین کی بات پہنچ رہی. 3 دن لگاؤ دوسری بستیوں میں دین کی بات پہنچ گئی. قلعہ لگاؤ دوسرے ضلعوں تک دین کی بات پہنچی. 4 مہینے لگاؤ دوسرے صوبوں تک دین کی بات پہنچ گئی. سال ملک کے اندر لگا لو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہنے والے پہاڑوں کی کھو میں رہنے والے سڑکوں کے کنارے ریلوے لائنوں کے کنارے دریاؤں سمندروں کے کنارے جنگلات باغات میں رہنے والے ان تک دین کی بات پہنچ رہی. 7 مہینے بڑے ملکوں میں لگا لو دنیا کے آخری کنارے میں بسنے والے انسان ان تک بھی دین کی بات پہنچ رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مردوں کے نبی نہیں پہلوں کے بھی نبی بعد میں آنے والوں کے بھی نبی بلکہ نبیوں کے بھی نبی قیامت تک آنے والے انسانوں زمانوں کے نبی کبھی عورتوں کے بھی نبی ہیں. جیسے یہ محنت اور کام مردوں کے ذمہ ہے ایسے ہی عورتوں کے بھی ذمہ ہے. وہ ہمارے مرتبہ جماعتیں ابھی 3 دن بھی لگا رہی ہیں 15 یوم بھی لگا رہی ہیں چلا بھی لگا رہی ہیں اور باہر ملکوں میں 3 مہینے بھی لگا رہے ہیں. تو کام عورتوں مردوں کے اندر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے بھی کیا خیال ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے دعوت بھی چالو کر رہے ہیں اور مسجدوں کا ماحول فضا اس کو برقرار بھی رکھنا اور اعمال کی پابندی وہ 4 اعمال جن سے مسجد نبی ہر وقت آباد اور مزین تھی دعوت اللہ تعلیم و تعلم ذکر عبادت اور خدمت. ہمارے بڑوں کی منشا ہے کہ یہی 4 اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو جائے. اس کے لیے کیا چاہیے 5 کام کرو روزانہ کا مشورہ ہو روزانہ کی تعلیم ہو اور روزانہ کم از کم اتنا جی 2.5 گھنٹے خوشی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر میں نے اثر سے عشاء کا وقت دے دیا انعامات ملیں گے نہیں ملیں گے. کہتے ہیں جو اثر سے عشاء کا وقت دے دیتا ہے مسجد میں جا کے اللہ کے راستے میں ہے اللہ کا مہمان ہے مہاجر شمار ہو رہا ہے 49 کروڑ کے حساب سے بدنی عبادت پر اجر مل رہا ہے. اگر خوشی سے وقت نہ دیا تو اللہ ایسے حالات کر دو 2 دن کے لیے دکانیں بند 6 بجے پکی بند. اب بھی اللہ نے موقع دے دیا کہ 6 بجے اگر دکان بند کرتے ہیں تو 2.5 گھنٹے کب تک ہو جائیں گے جی 8:30 عشاء پڑھ کے 12 ہو گئے 2.5 گھنٹے خاص کر دعوت کے لیے. آج سے نیت کر لو اور سب سے نیت کروا لو خوشی سے دیں گے نہ کہ تو آپ فرمائیں جی ماشاء اللہ کون بھائی کہتا ہے جی 15 سال کے لیے